جانوروں کے جو ٹکس کے پھیلاؤ کا جو اسباب ہے وہ زیادہ تر جو ہیں ان کے جو ہاؤسنگ ہے وہ کیونکہ اتنی پکی نہیں بنی ہوتی، وہ زیادہ تر ان کے یہ جو ٹکس ہیں ان کے پھیلاؤ کا سبب ہوتے ہیں۔ اور جانوروں کے جسم میں پر اور شیڈ میں جو دراڑیں وغیرہ پڑی ہوتی ہیں یا کھرلیاں ہوتی ہیں جانوروں کے جو مینجرز ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو فرش ہوتے ہیں جانوروں کو وہ بھی ان میں بھی دراڑیں ہوتی ہیں یا کھردرا پن ہوتا ہے، اس میں بھی ٹکس جو ہیں وہ چھپ جاتے ہیں۔ اور جہاں وہاں پہ جو لکڑی کی چھتیں بنی ہوتی ہیں وہ بھی ٹکس کے پھیلاؤ کا سبب بنتے ہیں۔ یہ ٹکس جو ہوتے ہیں وہ دن کے ٹائم پہ وہ دراڑیں جو ہوتی ہیں ان ہاؤسز کی یا ان کی مینجرز کی یا لکڑی کی جو وہ کھرلیاں ہوتی ہیں اس کی یا ان کے فرش کی جو عام طور پہ اینٹوں کا فرش بنا ہوتا ہے، پکا فرش نہیں ہوتا، اس میں چلے جاتے ہیں اور رات کے ٹائم پہ وہ وہاں سے نکل آتے ہیں۔ ان کی مخصوص عادات ہیں ٹکس کی جس کی وجہ سے یہ پھیلتے ہیں۔ یہ جو ٹکس ہیں یا ٹکس بورن یہ ڈیزیز ہے، یہ زیادہ تر جو اس سے ہمارے لائف اسٹاک فارمر ہیں، جیسے اس سے کانگو سے سب سے زیادہ جو افیکٹ ہو سکتا ہے وہ لائف اسٹاک کے فارمرز ہیں۔ ہم نے ٹکس کو ختم کر کے اپنے ان فارمر کو اس بیماری سے بچانا ہے۔ اور دوسرے جو اس سے ہمارے قصاب حضرات ہیں، بچرز جو ہیں، بچرز وہ ڈائریکٹلی اس کی لپیٹ میں ہوتے ہیں۔ اور بچرز کو بھی ہم نے پچھلے دنوں ایک ادھر سیمینار بھی کروایا تھا پورے لاہور کے بچرز کو اکٹھا کر کے، ان کو بھی بتایا گیا تھا کہ وہ اپنی اس کے بارے میں اویئرنیس ان کو دی تھی کہ بچر جو ہیں وہ جب جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو اکثر یہ قصابوں کا جو شعبہ ہے یہ بھی اس طرح کا ہے کہ ان کے ہاتھوں پہ ان کے جسم پہ چھوٹے موٹے جو کٹ لگے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ہم نے اویئرنیس دی تھی کہ وہ گلوز وغیرہ پہن کے، لانگ شوز پہن کے، اپنے جسم کو ڈھانپ کے، شرٹ جو ہیں وہ پورے بازو کی پہنیں، ماسک پہنیں، جب جانوروں کو ذبح کریں تو وہ اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ بچرز کے علاوہ ہمارے پاس جو لوگ یہ کھالوں کا کام کرنے والے جو لوگ جو ہائیڈ اینڈ سکنس کا، جانوروں کی ہائیڈ اور سکن کا بزنس کرتے ہیں، وہ بھی اس سے افیکٹ ہونے کا ان کو بھی اندیشہ ہے، اس کے بارے میں ہم نے ان کو اویئرنیس دی۔ ان دنوں جو سب سے زیادہ ہمارے لیے پرابلم بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ ہے، جانوروں کی ٹرانسپورٹیشن کے سلسلے میں جانور دوسرے شہروں سے آئیں گے، پورے پنجاب سے آئیں گے، بلکہ پنجاب سے بھی نہیں، صوبہ سرحد سے بھی، بلوچستان سے بھی لاہور کی منڈی میں جانور آتے ہیں بکنے کے لیے۔ ان دنوں بہت بڑا تھریٹ ہے کہ ان جانوروں کو جو لاہور میں آئیں وہ چچڑوں سے، ٹکس سے بالکل پاک صاف ہوں، ورنہ وہ بیماری لے کے آ سکتے ہیں۔ موسم بھی اس طرح کا ہیومیڈیٹی والا جو موسم ہے، اس میں چچڑ جو ہیں، یہ جو ہماری جو ٹکس ہیں وہ بہت زیادہ پھلتی پھولتی ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں محکمہ لائف اسٹاک، جو لوگ ہمارے فارمر ہیں، ہم نے ان کے لیے تحصیل لیول پہ اور یونین کونسل لیول پہ ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں۔ ہمارے ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر جو ہیں تحصیل لیول پہ وہ ان کو مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ وہ ان سارے جانوروں کو جو شہر لاہور کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے جانوروں کو سپرے کر رہے ہیں۔ آئیور میکٹین کا انجیکشن ہوتا ہے جو اس کو لگاتے ہیں، وہ بھی ہم یوز کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو جانور جو لاہور ضلع میں ہیں وہ پھر بھی ہمارے کنٹرول میں، ان کو ہم پھر بھی پہلے بھی آئیور میکٹین وغیرہ لگا رہے ہیں اور سپرے کر رہے ہیں۔ لیکن زیادہ پرابلم ہمیں وہی ہے کہ جو باہر سے جانور آ رہے ہیں ان کے لیے
ہم نے ان کے کنٹرول کے لیے جو ہے وہ اس سے بچاؤ کے لیے 4 قسم کی ہم نے احتیاطیں کی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے لاہور کے 14 انٹری پوائنٹس ہیں، ان سب پہ ہم نے اپنے پوسٹ بنائی ہیں۔ کوئی بھی جانور جو لاہور سے باہر سے آئے گا وہ پہلے اس کو ہم وہاں سپرے کرتے ہیں، پھر شہر میں داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو جتنی پوسٹ ہیں، چیک پوسٹ ہیں لاہور کی انٹریز کی، وہاں پہ پولیس بھی کسی ایسے جانور کو، ٹرک کو یا گاڑی کو یا کسی بھی طرح وہ جانور آ رہا ہے تو اس کو شہر میں داخل نہیں ہونے دے گی۔ وہ پہلے جہاں پہ بھی ہو جانور کو روکتے ہیں اور پہلے سپرے کرواتے ہیں ان ٹکس کے اگینسٹ۔ اس کے علاوہ جو لاہور میں ابھی 23 اگست سے منڈی جانوروں کی سیل پوائنٹس لگیں گے، ان سارے سیل پوائنٹس پہ بھی ہم ٹکس کو ختم کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کر رہے ہیں۔ کوارنٹائن یارڈ بنائیں گے، وہاں پہ اپنے اینیمل فروٹس بنائیں گے۔ کوئی بھی جانور جو باہر سے آئے گا بالکل اس کو ٹک فری کر کے ہم منڈیوں میں جانے دیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے ہمارے ویٹرنری ہاسپٹل ہیں اس میں بھی ہم نے ٹکس کے سپرے کا خصوصی انتظام کیا ہوا ہے۔ جو آپ لوگ بھی کیونکہ سارے لاہور میں جاب کرتے ہیں تو آپ کے لوگ ہمارے فارمر بعض اوقات آپ سے بھی رابطہ کرتے ہیں، تو ان کو آپ بھی اس اویئرنیس کا حصہ بنیے کہ ان لوگوں کو یہ بتائیں کہ وہ جہاں پہ بھی کوئی ٹکس کسی بھی جانور کو ہو تو وہ محکمہ لائف اسٹاک کی ہیلپ لائن ہے 9211 0800 9211 بالکل فری نمبر ہے، اس پہ وہ اطلاع کریں۔ ہمارا محکمے کے لوگ، ہمارے سپرے مین اسی جگہ پہ جا کے ان کے گھر میں جا کے اس کو سپرے کریں گے۔ جو لاہور کے انٹریز پوائنٹ ہیں ان پہ اور اسپیشلی جو منڈیاں لگیں گی اس پہ ہم جتنی بھی منڈیاں، جب تک جو جانور باہر سے آئیں گے، جس شہر سے بھی کوئی لوڈ ہوگا ٹرک جس پہ جانور رکھے جائیں گے، وہاں کا جو ڈسٹرکٹ لائف اسٹاک آفیسر ہے اس کا عملہ اس ٹرک کو سپرے کر کے اس کے اوپر ایک سٹیکر لگائے گا۔ وہ سٹیکر کے اوپر ڈیٹ بھی لکھے گا، ٹائم بھی لکھے گا کہ اس کو ہم نے سپرے کر کے بھیجا ہے۔ کوئی جانور باہر کسی بھی ضلع سے جو آئے گا شہر میں، وہ ود آؤٹ سپرے، ٹکس کے خلاف سپرے اس کو ہوئی ہوگی، اس کے بغیر نہیں آئے گا۔ جو کہ رہ جائیں گے یا کوئی اس کے باوجود ٹکس نہیں مرے یا کوئی ٹکس جانوروں پہ لگے ہوں گے تو ہم اپنی ہر سیل پوائنٹ پہ ان جانوروں کو کوارنٹائن یارڈ میں رکھ کے سپرے کر کے پھر اس کو منڈی میں جانے دیں گے۔ اور جو شہر میں داخل ہونے والے جانور ہیں، جو لے کے لوگ جانور لے کے اپنے گھروں میں جائیں گے عید الاضحیٰ کے موقع پہ، ان کو اسپیشلی ہماری طرف سے یہ ہے کہ جہاں بھی اگر کسی جانور میں ٹکس دیکھیں تو وہ ہماری ہیلپ لائن 9211 پہ ہمیں اطلاع کریں گے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو اویئرنیس بھی نہیں ہے، فارمر پھر بھی ہمارے جنہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں وہ اس بارے میں کافی آگاہ ہیں، لیکن یہ جو لوگ عید کے دنوں میں جانور رکھنے والے ہیں یا جن کو لوگوں نے عید کے قربان پہ ہی صرف اپنے گھر میں جانور لانا ہوتا ہے، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آج کے اس سیمینار کے ریفرنس سے یہ ایک میسیج ان کے پاس جانا چاہیے کہ جہاں کہیں بھی کوئی ایسا جانور جس کو ٹک لگا ہو تو وہ 9211 پہ ہمیں اطلاع کرے، ہم اس کے گھر اس کے اسپاٹ پہ جا کے اس کو سپرے کریں گے تاکہ ٹکس ختم ہو۔ اگر ٹکس ختم ہوں گے تو ڈیفینیٹلی یہ بیماری آگے نہیں پھیل سکے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ آنے والی ہے اس میں جانور ٹرانسپورٹ ہوں گے، اور ٹک سے بچاؤ کے لیے انہوں نے شہریوں کی حفاظت کے لیے انہوں نے پورا بندوبست کیا۔ پریونشن اینڈ کنٹرول کسی بھی ڈیزیز کا بیسک کمپوننٹ ہے، اور اس کے لیے میں دعوت دوں گا ڈاکٹر عامر سعید صاحب جو کہ پیڈیاٹیشین ہیں میاں منشی ہاسپٹل میں،
وہ آپ سے پریونشن اینڈ کنٹرول آف پریمین کانگو ہیمریجک فیور کے بارے میں بات کریں گے. You see, we know that this virus, it belongs to the serogroup Crimean Congo hemorrhagic fever, and there is different genus and family that will be discussed in detail by Dr. Somia. For prevention, we must be very well aware of the mode of transmission of the disease. And we know there are different, in this cycle of transmission, there are different vertebrates, big vertebrates, small vertebrates, ticks, and human beings are involved. So we have to take preventive measures at each step. Incubation period is variable, will be discussed later. Seasonality is very important, because when we go for its prevention, we should know that in Pakistan there is biannual surge of the cases. And what is that biannual? Usually we see these cases from March to May and then from August to October. So in these particular seasonal variations, we should be more careful and should more concentrate on preventive measures, although we can find these cases all over the year. So this seasonality is also, it depends on the viability and reproductive cycle of the ticks. It's more common in summer and fall. Now, this is just statistical analysis of different cases, particularly in Punjab. We can see that from suspected there's a list of confirmed cases and how many deaths we got in 2012, 13, 14, 15 and 16 just because of that disease. In this life cycle, we have to figure out that where should we adopt our preventive measures. So on right side, this left side, we can see the life cycle of that particular tick. So tick is a victim. We should take some measures to take care of this tick. When we see this life cycle of tick, it transmits this virus even to its different developmental stages. That is transovarian transmission of that virus from matured infected tick to eggs and लाइट बंद कर ली है सर. इसमें डॉक्टर साहबान आपको ये चूँकि मीडिया कवरेज भी साथ साथ चल रही है, तो इसके जो हैंड आउट्स हैं वो आपको दे दिए जाएंगे. अभी आप मेहरबानी करें इसको ज़रा सुन लें, ये हैंड आउट्स आप सबको मिल जाते हैं. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आमिर सईद साहब. डॉक्टर आमिर साहब हमारे साथ शेयर कर रहे थे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एट पब्लिक लेवल एंड एट हॉस्पिटल लेवल. जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आ जाता है तो वहाँ पे फिर उसका डिज़ीज़ प्रोसेस शुरू हो जाता है, फिर उसकी डिज़ीज़ मैनेजमेंट शुरू हो जाती है, उसके साइंस सिम्टम्स के मुताबिक फिर उसको ट्रीट करने का काम शुरू हो जाता है. उसके लिए हमारे साथ डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्राम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी मौजूद हैं. ये क्लिनिकल साइड इसकी आपसे शेयर करेंगी और वो हमें बताएंगी कि अगर कोई पेशेंट आ जाता है तो उसकी केस मैनेजमेंट, उसकी ट्रीटमेंट और उसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार, प्लीज़ वेलकम डॉक्टर सोमिया. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I'm really grateful to the City District Government for providing me an opportunity to speak in front of all of you. Today's seminar is a very vital activity because it's not only creating awareness among general public but also among us, the doctors. You know, this is something new for us. We've been dealing with many diseases and we've been dealing with Congo for the last few years, but not many of us are aware. So today we are going to discuss the clinical case scenarios
which can present to you as Congo. They can be other viral hemorrhagic fevers. So मेरी एक हमेशा गुजारिश होती है कि जब मैं बात करूँ आपसे तो आप मेरे साथ इंटरैक्टिव रहिए. अगर मैं आपको वन वे लर्निंग के मेथड से पढ़ाती रहूँगी तो आप भी सो जाएंगे और मुझे भी मज़ा नहीं आएगा. सो इंटरैक्टिव रहिए. इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस आई एम हियर टू आंसर देम. और हम इसको डिस्कस करते हैं ताकि हम इसको समझ लें, ताकि पेशेंट मैनेजमेंट में हमें आसानी हो जाए. सो आई स्टार्ट ऑफ विथ a case scenario in front of you. This is a 35 years butcher from DG Khan who presented in the emergency department with history of fever, headache and muscle pain for the last 4 days. He also complains of one episode of epistaxis few hours ago. When you examine that patient in emergency room, he was febrile with a temperature of 40 degrees centigrade and there is a purpuric rash on the body. So the next question that I want to ask is, what is your diagnosis? Anyone? Could it be dengue? Yes. What else? Other viral hemorrhagic fevers. Anything else? Congo. Could be typhoid. Could be malaria with thrombocytopenia. So there is a long list. Do not single track mat kar lijiye mind ko. Think of the differential diagnosis. It could be malaria, it could be enteric fever, it could be Congo Crimean hemorrhagic fever, it could be dengue, this is the dengue season. It could be Ebola, it is another viral hemorrhagic fever. It could be simple DIC due to maybe snake bite or insect bite or any other septic infection. But what is the most likely diagnosis in this patient and what supports your diagnosis? I want answers from the audience, not from the stage. Infections? Epidemiological link of that patient and the particular exposure, Yeah. those would define the probability of particular diagnosis. So what is your diagnosis? With that epidemiological link, he is a butcher, he is from DG Khan, he has bleeding, he has rash. We can suspect Congo. Because there is history of fever, there is headache, muscle pain, there is bleeding, there is contact with livestock, he is a butcher and he is coming from an area which is endemic for CCHN. So your likely diagnosis is Congo Crimean hemorrhagic fever. So coming on to Congo Crimean hemorrhagic fever, it is a viral hemorrhagic fever which is caused by Gyrovirus family and it is transmitted to humans by the bite of a tick which is of Hyaloma variety. There are many different types of tick. अभी आपको बताया डॉक्टर ज़ुबैर ने भी, कुछ soft ticks होते हैं, कुछ hard ticks होते हैं, 800 varieties हैं different ticks की. So this is Hyaloma tick which is mainly responsible for the transmission of this disease. Or the second route is direct contact with blood of an infected animal or human. So दो routes हो गए, एक through tick and एक through contact of blood. वो blood infected animal का भी हो सकता है और infected human का भी हो सकता है. And unfortunately it is one of those viral hemorrhagic fevers which has a very high case fatality rate which ranges from 2 to 50%. So majority of the patients, they end up with a sad story, they die. The disease was first described in Crimea and later on in Congo and that's how it got its name, Crimean Congo hemorrhagic fever. First time in history of Pakistan it was found, these ticks were found in 1970 from the Changamanga forest and then from Hudza and Gilgit agency they were identified. And the first case that was reported in 1976 and it was a nosocomial human case which occurred when a laparotomy was performed on a patient with abdominal pain, hematemesis and melena. And the story remains same. In 2016, the first Congo case of Pakistan for this year was also recognized when a surgeon operated upon a nurse who was infected with Congo Crimean hemorrhagic fever and who presented with abdominal pain, and during the laparotomy that surgeon got infected and he unfortunately lost his life. Worldwide it is distributed in a बहुत सारी countries है जहाँ देखा गया, but जो ये हमारा region है साउथ ईस्ट एशियन और मिडिल ईस्ट का रीजन, इसमें ज़्यादा देखा गया. टर्की, अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना, these neighboring countries, they are endemic for this Congo Crimean hemorrhagic fever. पाकिस्तान में शुरू में सिर्फ बलूचिस्तान में था, बट सदर्न पंजाब में मुल्तान, डीजी खान, पिंडी में केसेस इमर्ज होने शुरू हुए और अब बहावलपुर के अंदर this year we found cases.
جیسے آلریڈی آپ کو بتایا بھی گیا کہ اس کا جو الرٹ اور آؤٹ بریک کرائٹیریا ہے اٹ از ویری اسٹرنجنٹ. ایک بھی سنگل کیس جو ہے کنفرم ہو جائے تو وی کال اٹ ایز این آؤٹ بریک اینڈ ون پرابیبل کیس از این الرٹ تھریش ہولڈ اینڈ ریکوائرز امیجیٹ انویسٹیگیشنز. دیز آر سم آف دا ڈسٹرکٹس. یہ چارٹس ہیں, میں اسکپ کر رہی ہوں. جو ٹکس ہیں ان کے متعلق کافی بات ہو گئی, سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ان ٹو دا ڈیٹیلس. دیز آر بوتھ ریزروائر اینڈ اے ویکٹر فار دس وائرس. سو ریزروائر کے یہ اسٹور بھی کرتے ہیں اور ویکٹر کے ٹرانسمٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو نیومرس وائلڈ اینڈ ڈومیسٹک اینیملز سچ ایز کیٹل, گوٹ, شیپ, ہیئرز, دے سرو ایز ایمپلیفائنگ ہوسٹ. Animals they can become infected but they do not show disease. ان کو کانگو نہیں ہوتا ہے. They are infected with virus but ان کو بخار اور جسم سے خون آنے کی کیفیت نہیں ہوتی ہے. They are asymptomatic. Birds mostly immune ہوتے ہیں کانگو وائرس انفیکشن کو except one bird which is ostrich. سارے سواب یہاں سے آ رہے ہیں, ڈاکٹر فاروق پڑھ کے آئے ہیں. Except ostrich. Ostrich are the ones which are susceptible to this infection and can transmit. So this is the same life cycle جو ابھی آپ کو پہلے دکھایا گیا ہے. یہ CCHF ٹک کا معائنہ آپ جب پیشنٹ کے اوپر کریں تو جب سینٹر والی پکچر دیکھیں, ڈو آئی ہیو اے پوائنٹ. Stock Department and Offices of Administration. Assalamu alaikum. I'm not an expert on the matter, لیکن میں آپ لوگوں سے چند باتیں ضرور کروں گا. میرا یہ خیال ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کی طرح کے لوگ ہمارے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم اپنا کوئی نہ کوئی میسج ضرور آپ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں جو آج کی اس گیدرنگ میں. I'll try and ensure کہ ہم آپ تک کچھ چیزیں پہنچائیں. This is the second activity جو ہم نے ورکشاپ لیول کی یا سیمینار لیول کی ہے لاہور میں آج. اینڈ فار دیٹ آئی کانگریچولیٹ دی آفیسرز آف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اینڈ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ آف CDGI کہ انہوں نے بہرحال ایک اچھی ایفرٹ کی اور آپ لوگوں کو یہاں بلایا, اکٹھا کیا اور آپ لوگوں سے کانگو کے بارے میں بات کی. اس سے پہلی جو نشست ہم نے لگائی تھی وہ ہم نے بچرس کے ساتھ لگائی تھی. ایز آئی اسپیک ٹو یو ان مائی انڈرسٹینڈنگ آف دس وائرس, یو آر دا سیکنڈ موسٹ ونریبل سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جس کو کہ اس وائرس نے پوٹینشلی افیکٹ کرنا ہے. سب سے پہلا جو سیگمنٹ ہے وہ یا کسان والا ہے یا بچر والا ہے. کسان لاہور میں کم ہے بیکاز لاہور کے اندر بہت زیادہ لائف اسٹاک جو ہے وہ لوگ نہیں رکھتے. لاہور کا رورل ایریا بھی تھوڑا ہے. تو لاہور میں جو پہلا کانٹیکٹ ہونا ہے پوٹینشلی اس وائرس کے ساتھ وہ کسی کسائی کا ہونا ہے. اور آپ یعنی کہ ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے میل یا فیمیل ڈاکٹرز جو کہ ہماری ہیلتھ فیسلٹیز میں کام کر رہے ہیں, آپ پوٹینشلی دوسرا وہ سیگمنٹ ہے جو ولنریبل ہے ٹو دس وائرس. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی ہائیجین کا اور اپنی پریونشن کا بھی اتنا ہی خیال رکھیں جتنا ہم ہمارا رکھیں گے. اینڈ یو آر آر سیکنڈ ڈیفینس اگینسٹ دس وائرس. So each one of you is a savior as far as Lahore is concerned. So you must understand and realize the importance of your jobs. آپ سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وائرس اگر ہمارے پاس آنا ہے تو کسی جانور سے آنا ہے, اور جانور کے بعد پوٹینشلی اگر یہ پھیلنا ہے تو یہ آپ لوگوں سے پھیلنا ہے یا ہماری بد احتیاطی سے پھیلنا ہے. سو ہم سب کو آپ نے بچانا ہے اور ہم سب نے مل کے لاہور شہر کے لاہوریوں کو بچانا ہے. چند باتیں جو میں کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کی تسلی کے لیے, آپ لوگوں کی سیٹسفیکشن کے لیے. دیر آر آئی ایم شیور I'm sorry I was a little late, I couldn't join earlier. آپ کو آفیسرز نے بتایا ہوگا اسپیشلی ڈاکٹر زبیر نے کہ ہم نے لاہور کے تمام انٹری پوائنٹس کے اوپر چیک پوسٹس لگائی ہوئی ہیں اور لاہور میں وی آر انشورنگ ٹرائنگ ٹو انشور کہ لاہور میں کوئی جانور جو ہے وہ بغیر اسپرے کے انٹر نہ ہو. دس از سم تھنگ دیٹ وی کین ڈو اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو, بٹ اسٹل دیر آر چانسز دیٹ سم اینیملز ول انٹر لاہور. ایز آف ناؤ میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں کہ چونکہ یہ وائرس لاہور میں موجود نہیں ہے, جو کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں وہ باہر سے ہوئی ہیں. الحمدللہ ابھی تک ہمیں کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ملی ہے کہ یہ وائرس لاہور میں آ چکا ہوا ہے. تو ہمیں انشور کرنا ہے ہم سب کو مل کے کہ یہ وائرس لاہور میں نہ آنے پائے, اور اس کے لیے آئی ایشور یو دیٹ وی ول ٹیک آل میئرز نیسیسری ٹو انشور دیٹ سچ این ایونچوئلٹی ڈز ناٹ ہیپن. ہاؤ ایور ہمارا کام تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے بیکاز بڑی عید قریب ہے, اور بڑی عید کے اوپر ہیوج نمبرز کے اندر اینیمل نے لاہور شہر میں انٹر ہونا ہے, اور اس کے اوپر ہم اپنے چیکس تو لگائیں گے. ہمارے جو آفیسرز جو ٹاؤن ایڈمنسٹریشن کے آفیسرز ہیں جنہوں نے یہ ہمارے سیل پوائنٹس اسٹیبلش کرنے ہیں,
ان کی ذمہ داری جو ہے وہ بہت بھاری ہے. ان کو انشور کرنا پڑے گا کہ ہر جانور جو اس منڈی میں آئے, بلکہ ہر جانور جو لاہور شہر میں آئے, وہ ایونچولی کسی سیل پوائنٹ پہ لینڈ کرے اور کسی سڑک پہ لینڈ نہ کرے. سو دس از ویری امپورٹنٹ فار دی آفیسرز آف ٹاؤن ایڈمنسٹریشنس ٹو ریئلائز کہ کسی قسم کی کوئی انلیگل سیل پوائنٹ لاہور میں اسٹیبلش نہ ہو. اس کے اوپر ہم نے 144 لگا دی ہوئی ہے جو انشور کہ یہ تمام جانور جو ہے وہ ہمارے ہی سیل پوائنٹ پہ آئے تاکہ وہاں اس کے خلاف اس کا بیماری کا تدارک کیا جا سکے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ یہ انشور کریں کہ کسی گلی محلے کے اندر, کسی سڑک کے اوپر, کسی بھی پلاٹ کے اندر, کہیں کسی قبرستان کے آس پاس کوئی انلیگل سیل پوائنٹ اسٹیبلش نہ ہو. سو دس از یور پارٹ جو کہ آپ نے اس جنگ میں ہمارے ساتھ شامل ہو کے لڑنا ہے. سائملٹینیسلی وی ول آلسو انشور دیٹ ہمارے تمام سیل پوائنٹس کے اوپر بروشرز اور بینرز اور لوگوں کی اویئرنیس کے لیے مناسب مٹیریل ہو. مناسب سے میری مراد یہ ہے کہ ہم نے پینک بھی کریٹ نہیں کرنا ہے. ناؤ سنس وی نو کہ لاہور میں نہیں آیا تو ہم نے یہ انشور تو کرنا ہے کہ لاہور میں نہ آئے, لیکن ہم نے پینک بھی نہیں پھیلانا. مطلب ہم نے ہر جگہ پر اتنا اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹنا کہ لوگ جو ہے وہ ڈر جائیں. سو مناسب مٹیریل پبلسٹی کا ہمارے سیل پوائنٹس پہ بھی ہوگا. انفیکٹ جو پہلا انٹریکشن کسی بھی کسٹمر کا اس سیل پوائنٹ میں آنے کے بعد ہوگا وہ کانگو کے حوالے سے اویئرنیس کے متعلق ہوگا. وی ول فکس سوٹیبل پینافلیکسز ان آر سیل پوائنٹس. لائک وائز آپ اپنی ہیلتھ فیسلٹیز میں بھی سوٹیبل جو پرنٹنگ مٹیریل ہے وہ لگائیے. آئی بین ٹولڈ کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ہیلتھ فیسلٹیز میں یہ بینرز لگائے ہیں. آپ لوگوں کی کسی ہیلتھ فیسلٹی میں نہیں لگا ہوا تو پلیز انشور کیجیے کہ آپ ضرور لگائیے. ہم نے 2 سیشنز اور کرنے ہیں. آئی ووڈ انسسٹ کہ ہم وہ 2 سیشنز ضرور کریں. ایک سیشن ہم اپنی جنرل پبلک کے ساتھ کرنا چاہیں گے, وہ جو ہمارے جن کے اندر مطلب ابھی جس سیگمنٹ کو بھی ہم نے ریچ آؤٹ نہیں کیا, اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا اپنے میڈیا کے دوستوں سے, بھائیوں سے جو بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں کہ وہ جو بڑی عید کے اوپر ہاؤس ہولڈ لیول پہ انٹریکشن ہونا ہے جانور کا اور گھر والوں کا, اس میں ایک بیسک اویئرنیس ہمیں پھیلانی ہے, ہمیں لوگوں تک وہ بات پہنچانی ہے. اور جو چوتھا سیگمنٹ میں کرنا چاہوں گا وہ میں چاہوں گا کہ ہم اپنے پیرامیڈک اسٹاف کے ساتھ بھی ایک اورینٹیشن سیشن کریں. اتنا بڑا سیشن شاید ہم نہیں کر سکیں گے, ہمارا اسٹاف زیادہ ہے, بٹ وی کین ہیو ملٹیپل سیشنز ان لاہور جہاں ہمیں اپنے پیرامیڈک اسٹاف کو ایجوکیٹ کریں اور ان کو ان کے کام کی ذمہ داری کے حوالے سے بتائیں. میں بہت خوش ہوا آج آپ لوگوں نے بڑی اچھی پارٹیسپیشن اس میں دکھائی. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ لاہور ہیز آلویز بین اے فرنٹ رنر as a defense shield against a lot of diseases, against a lot of hazards, health hazards that has happened in the past. اور آپ لوگوں کی بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے. میں اسپیشلی جو باہر سے جن لوگوں نے جوائن کیا, خاص طور پہ ڈاکٹر سومیا, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی, بڑی میننگ فل باتیں بتائیں. although there were less questions, I thought آپ لوگوں کی جو انٹریکٹیو انوالومنٹ تھی وہ تھوڑی سی میرا خیال ہے شاید ضرورت سے کم تھی. میں بھی آپ لوگوں کو شاید پہلے سے پتہ ہے, میں تو یہ اسیوم کروں گا کہ آپ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہے اور ہوپ فلی آپ بور نہیں ہو رہے تھے کیونکہ زیادہ مرمرنگ کی آواز نہیں آ رہی تھی. تو میں یہ اس کو اسی انڈیکیٹر کے طور پہ لوں گا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, تھینک یو ونس اگین فار کمنگ ہیئر. اینڈ ایک میسج جو آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے وہ یہ ہے کہ ایچ ون آف یو از آور سیویئر. So please realize the importance of the positions that you hold and please ensure کہ تھوڑی سی بھی نیگلیجنس اس کے اندر نہ ہو. میں جو اس کے بارے میں لٹریچر پڑھا ہے, جو سمجھا ہے, وہ یہ ہے کہ اس کا مورٹیلٹی جو ہے وہ 30 to 70% ہے. 70% in countries like ours and 30% in countries which are developed. So why can't we be there in the 30% list? The answer lies with you. So you have to make sure that even if this happens and کوئی نیگلیجنس ہو جاتی ہے کسی اسٹیج کے اوپر اور بہرحال وائرس کسی نہ کسی طرح سے کہیں پہنچ جاتا ہے, you are the ones who can save lives. Thank you very much.